نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ 23 کا شروع ہوتا ہے وما لي لا أعبد الذي فطرني وعليه ترجعون. اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے، نہ وہ مجھے بچا سکے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں. میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا. اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا. کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک شخص کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک شخص جس نے اس وقت صرف کیا کیا، ان جو 3 رسولوں تھے ان کی حمایت کا اعلان کیا. گاؤں والے رسولوں کے ساتھ جو بحث اور تکرار کر رہے تھے، تو اتنے میں دور شہر کے ایک گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے رسولوں کی حمایت کی، ان کی صداقت کی گواہی دی، اور انہوں نے ان کو بتایا، لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ بے غرض ہیں، تم سے مال نہیں مانگ رہے، خود بھی راہ راست پر ہیں. پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ تو سراسر میرا فطری تقاضا ہے. میں اپنے خالق کی بندگی کروں گا کیونکہ مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں معبود بنا رہے ہو؟ اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، یعنی کہ وہ میرا ہی رب نہیں، تمہارا بھی رب ہے. تم میری بات مان لو اور تم بھی ایمان لاؤ. تمہاری یہ غلطی کہ تم ایمان نہیں لا رہے. یہ جو مرد مومن تھا بڑی جرت کے ساتھ شہادت حق پیش کر رہا تھا، اور کفار نے اس پر حملہ کر دیا. پھر آیت نمبر 26 میں ہے کہ شہادت نصیب ہوتے ہی اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی. جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کے عالم آخر میں پہنچا، فرشتوں نے استقبال کے لیے موجود تھے. اللہ نے اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا. جنت کی خوشخبری سن کے اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ جس چیز پر میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے وہی چیز میری مغفرت کا سبب بنی ہے. اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ابھی بھی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا اس کے خلاف اس نے کوئی غصہ، کوئی ریٹیلیشن، کوئی غلط الفاظ نہیں بولے، بلکہ خیر خواہی کے جذبات بتائے. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ سیدھا راستہ یہی ہے، اور وہ اپنے قاتلوں کے لیے جہنم نہیں چاہتا تھا. اور اس مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی. یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا رویہ. یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس حقیقت پہ ان کو وارن کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، اور وہ مرد مومن بھی اپنے قوم کا خیر خواہ تھا. یہ لوگ تمہاری تمام اذیتوں کے باوجود کوئی تم سے جذبہ انتقام نہیں رکھتے، بلکہ انہیں صرف یہی ہے کہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ. اور اس آیت سے عالم برزخ کی زندگی کا صریح ثبوت ملتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ کامل نیستی کا زمانہ ہے، بلکہ اس زمانے میں روح جسم کے بغیر زندہ رہتی ہے، کلام سنتی ہے، کلام کرتی ہے، جذبات اور احساس رکھتی ہے، خوشی اور غمی محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی، اور وہ اپنی قوم کے لیے تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس نیک انجام سے باخبر ہوتے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس مرد مومن کی بات اتنی پسند آئی کہ یہ قرآن کا حصہ بن گیا. اور کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا. اس نے کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور اس نے صرف اپنے ان نبیوں کی حمایت میں جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں جنت دے دی. سبحان اللہ. آیت نمبر 27 کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا. آیت نمبر 28 اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں. یعنی کہ حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا. یہ اس قوم کی تحقیر اس کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل نہیں کرتے. وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی، یکایک وہ سب کے سب بجھ بجا گئے.
کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری تھی جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئی تھی اور بجھے آگ کی طرح ہو گئی تھی. ایسے بندوں پہ افسوس. کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا اور ان کی طرف لوٹا کر نہیں آئے؟ اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے. اور ان کے لیے ایک خشک زمین ہے جس کو ہم زندہ کر دیں گے اور اسے غلہ نکلا جس سے وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. امام ابن جریر کے نزدیک یہاں ماں یعنی کہ غلوں اور پھلوں کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرتا ہے، اور پھر بھی اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کرتے. اور پھر یہ ہے کہ زمین کو ہموار کر کے بیج بونا اور اس طرح پھلوں کے کھانے کے مختلف طریقے، مطلب ان کو نچوڑنا، ان کا رس پینا، یہ سب چیزیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور پھر انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نر اور مادہ پیدا کیے، اور آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جوڑا جوڑا بنائی. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نر اور مادہ کا جوڑا، اب یہ جانوروں کیا یہ نباتات میں بھی نر اور مادوں کا یہی نظام ہوتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی، اور اسی طرح صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس کی وحدانیت ہے، اور باقی تمام چیز اللہ تعالیٰ نے رات دن نیکی بدی ہر ایک کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جسے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں، وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتا ہے، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے. یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب یا با علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اب یہاں پہ پھر وہی بات ہے جو بہت پیچھے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھیں کہ دن اور رات چل رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر سورج اور جتنے بھی گلیکسی، جتنے بھی سٹارز ہیں اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. اور پھر اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اب چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر 2 راتیں غائب رہ کے تیسری رات کو نکل کے آ جاتا ہے، اور جب آخری منزل پہ پہنچتا ہے بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی. تو یہاں پہ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند کے علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان میں تیرتے پھر رہے ہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مراد ویسے کشتی نوح ہے، اور جس میں نسل انسانی جو تھی سوار ہوئی اور اسی سے آگے نسل انسانی آگے چلی، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ اور بھی چیزیں ہیں جس پہ انسان سوار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں روڈ میں، آپ دیکھ لیں مطلب زمین پر آپ دیکھ لیں کس طرح کی انواع اقسام کی چیزیں ہیں، آپ کی ہوا میں سفر کرنے کی کیسی چیزیں ہیں، اور اسی طرح سمندر کے سفر کے لیے کتنی چیزیں ہیں. اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں. اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں. ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں. نعوذ باللہ. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عطا کردہ ہوا مال اللہ کے لوگوں پہ کھلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. اور اس پہ وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں کھلائیں، اللہ نے کھلانا ہوتا تو اللہ ہی کھلا دیتا. تو یہ ایک ایسے کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ. نہیں، صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے. انہیں کہہ رہے ہیں کہ بازاروں میں خرید و فروخت ہوں گے، آپس میں بات چیت میں ہوں گے، اچانک سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب قبروں سے اور اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے.
اور کہیں گے ہائے ہائے ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. اچھا جی، توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جس پہ کفار جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے، وہ آخرت کا مسئلہ تھا. جب یہ کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دو گے، تو کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ کب ہوگا. اور یہ وہ جو بحث کرتے تھے وہ ایمان لانے کے لیے نہیں کرتے تھے. اس سوال پہ عالم آخرت کا اللہ نے یہاں پہ ایک عبرتناک نقشہ کھینچ دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ ان سے ٹلنے والی نہیں، بلکہ ایک وقت مقرر پہ آ جائے گی اور یہ اپنے کفر کی سزا سے دوچار ہوں گے. قیامت آہستہ آہستہ نہیں آئے گی کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ قیامت آ رہی ہے، بلکہ اس طرح آئے گی کہ لوگ اطمینان سے اپنے دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے. ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ گیا، اور زوردار دھماکہ ہوگا، جو کہیں تھا وہیں کا وہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا. حدیث میں ہے کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں گفتگو کر رہے ہوں گے جسے اس وقت ہم کر رہے ہیں. ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. کوئی اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہوگا اور ابھی پلا نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کے منہ تک لے جانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. آیت 51 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھنے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم دیا جائے. اور یہ سور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلا جو زمین اور آسمان کی تمام مخلوق کو سہما دے گا. دوسرا جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر جب اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو زمین بدل کے کچھ کی کچھ ہو جائے گی، بالکل سپاٹ ہموار کر دی جائے گی، اس میں ذرا سی سلوٹ نہیں ہوگی. تب اللہ تعالیٰ اپنے خلق کو ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہر شخص جس جگہ مر کے گرا تھا اسی جگہ سے بدلی ہوئی زمین سے اٹھ کھڑا ہوگا. اور پھر اس وقت انہیں احساس ہوگا آیت نمبر 52 میں کہ وہ مر چکے تھے اور ایک مدت دراز تک زندہ کر کے اٹھائے گئے، بلکہ انہیں لگے گا جیسے ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے. کہ حضرت اسرافیل کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ سور یعنی کہ ایک انسٹرومنٹ ہے واللہ عالم، اور اس میں سے ایک آواز نکلے گی. اور وہ آواز آپ دیکھیں کہ ہماری جو اس کی آواز کی فریکوینسی ایسی ہوگی جو دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی فریکوینسی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آواز کی فریکوینسی 175 ڈیسیبل سے زیادہ ہو جائے تو انسان پھٹ جاتا ہے. یہ میں آپ کو میڈیکل ریزن دے رہی ہوں کہ وہ اول تو ہم کہیں گے کہ آواز سے بندہ کیسے مر سکتا ہے. تو جب آپ 175 ڈیسیبل سے ابو فریکوینسی کی آواز سنتے ہیں تو انسان پھٹ جاتا ہے. اور یہی بات ہوگی اور اسی طرح قیامت جو ہے آ جائے گی. پھر آپ کہو گے ہائے ہائے ہماری خواب گاؤں سے کس نے اٹھایا. یہ نہیں مگر ایک تند آواز کے حقائق سارے کے سارے جمع ہو کے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج کسی شخص پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، خوش ہیں. قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پہ تکیہ لگائے بیٹھی ہیں. ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے. اب یہاں پہ جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محفل سے جائیں گے. اسی طرح ہم ریکلائنر سپیس، بیڈ سپیس، گو تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور جو جو چیز ہم چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ہمارے لیے موجود کر دیں گے. اور وہاں پہ جو پہلا کلام ہوگا آیت نمبر 58، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. اللہ کا یہ سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام سے نوازے گا. اے گنہگار آج تم الگ ہو جاؤ. اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. سورہ روم میں ہم نے پڑھا اس دن لوگ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے. دوسرا مطلب ہے کہ مجرمین کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا. یہودیوں کا گروہ علیحدہ، عیسائیوں کا علیحدہ، صحابین، مجوسیوں، زانیوں، شرابیوں، منافقین، سب کا گروہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا. جو دنیا میں جو چیز جس طرف ہمارا رجحان تھا، جس طرح ہمارا ایپٹیچیوڈ تھا، ان سب کے ویسے ویسے گروہ بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے، میری عبادت کرنا. اس سے مراد عہد الست ہے
جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت دیا گیا تھا، وہ وسیع. تو یہاں پہ آیت نمبر 61 میں عہد الست کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ اور وہ عہد الست جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے وقت دیا گیا تھا، وہ وصیت جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کی جا رہی تھی، اور بات کے نزدیک وہ دلائل جو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے قائم کیے. اب ان کو کہا جا رہا ہے شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کو تمہیں وعدہ لیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. ہم آج کے دن ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان قوموں کی جو وہ کرتے تھے. بہت سخت ورڈز ہیں. یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابتدا میں مشرقین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اسٹیمپ لگا دے گا، جس سے وہ خود تو بولنے سے محروم ہو جائیں گے. البتہ اللہ تعالیٰ انسان کے جو آرگنز ہیں ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا. ہاتھ بولیں گے ہم نے اس کا فلاں فلاں کام کیا، پاؤں اس پہ گواہی دیں گے کہ میں یہاں چل کر ادھر ساتھ ساتھ گیا. تو آپ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ جس نے زبان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دی کہ دنیا میں وہ زبان بولتی تھی، تب وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اسی انسان کے بارے میں بولے گی. اور تب انسان جو ہوگا اپنے 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 آرگنز کو کہے گا تم لوگوں کو تو میں جہنم سے بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں اور تم میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو. لیکن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کا نامہ اعمال آپ امیجنیشن میں لے کر آئیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارا اعمال نامہ اللہ کے سامنے کھل رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، میں نے تو یہ کام نہیں کیا. اسی وقت انسان کا منہ سیل کر دیا جائے گا، بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی. اس کے بدلے وہ ہاتھ بولیں گے جن سے انسان نے غلط کام کیا ہوا تھا، اور پھر اسی طرح اس کے پاؤں گواہی دیں گے جس پر انسان چل کر گیا تھا. پھر وہ جگہ گواہی دے گی کہ میں یہاں پہ تھا اور یہاں میں نے ایسے ایسے کام کیے تھے. پھر کہتے ہیں انسان کی کھال، آپ کی جو سکن ہے بہترین ریکارڈ ہے. انسان کے اعمال کے لیے کہ جس طرح ٹیپ ریکارڈر میں آواز ٹیپ ہوتی ہے، اسی کی طرح کی صلاحیت ہماری کھال کے اندر سکن کے اندر موجود ہے. یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب گرمی یا سردی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی سکن اس کو محسوس کرتی ہے. خوف بھی ہو جاتی ہے، جب سے رونگٹے کھڑے ہوتے تو بھی آپ کے اندر موجود بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر چیز کا پہلا اثر انسان کی جلد پر ہوتا ہے. یہ ایک بہترین پریزرور ہے آوازوں کی بھی. اور آپ کو پتہ ہے آج کل ویسٹ میں یہ چیز ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ کرمنلز کو ان کی سکن کے اوپر وہ تحقیق چل رہی ہے کہ اس سکن سے جو سکن نے باتیں ریکارڈ کی ہیں اس کو ان کی فیکٹس کو کیسے ریپروڈیوس کیا جائے. تو یہ اگر ہو گیا تو ہر مجرم کا جرم دنیا ہی میں کھل جائے گا. اور بہت سی چیزیں یعنی کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بتائی یہ دنیا ہی میں انسان اپنے اسی جسم سے خود ہی بلوا کے گواہی لے لے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کس چیز کے انتظار میں ہوں، کس چیز کے انتظار میں ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہے ہر چیز. پھر آپ دیکھیں یہ ان مجرموں کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنے جرائم کا اعتراف نہیں کریں گے، گواہیوں کو جھٹلائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو جسم ان کے آرگنز کو گویائی دے دیں گے. اور ایک دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کی جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ ان سے کیا کام لیتے تھے. اب آیت نمبر 66 اور 7 میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد انہیں بتایا جا رہا ہے قیامت تو تمہیں دور نظر آتی ہے مگر آنکھیں کھول کے دیکھو یہ بالکل قریب ہے. آیت نمبر 67 اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا. اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے نہ لوٹ سکتے. یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو اگر ہم غلط جگہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی یا ہماری جسم کی قوت لے جائیں، اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں. کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی سٹیجز بتا رہے ہیں. آپ کیا سٹیجز ہوتی ہیں جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو لمبی عمر
پانے والے کو پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کمزوری کی حالت میں زندگی کا آغاز کیا تھا اختتام بھی اسی کمزوری کی حالت میں کرتا ہے، بچے کی طرح دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اپنے ذرا بڑے بزرگوں کو ذرا نظر دوڑائیں جو آپ کی گرینڈ پیرنٹس ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، دوسروں ان کو سہارا دے کے چلاتے ہیں، پھر ان کو کھلانے پلانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے، وہ بہرحال ان کے لیے کپڑے بدلنا یا ان کے لیے واش روم جانا، اور پھر سم ٹائم وہ بہت ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس کے حکم سے وہ کام کرتی ہیں، جب وہ چاہے تو وہ ان کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ کسی کو یہ نہیں کرنا، سوچنا چاہیے یا تکبر نہیں آنا چاہیے کہ واہ کہ میں کیا زبان رکھتا ہوں یا کیا میری باڈی ہے۔ اگر ہم ان آرگنز کو اللہ کی راہ پہ نہیں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توانائی بھی واپس لے لے۔ آیت نمبر 69، نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پہ حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیے جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے اور مشروبات، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں سے ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں، یعنی کہ دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سمجھ رہے ہیں وہ ان کی کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کو پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا؟ اب جو اللہ انسان کو ایک ڈسچارج سے پیدا کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا؟ حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کے اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ آیت نمبر 78، اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگے ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جسے تم یکایک آگ سلگاتے ہو۔ عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور افار، ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہو جاتی ہے، اور سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اسی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 81، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں، بے شک قادر ہے، وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے، اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا فرما دیتا ہے، یقولا لہو کن فیکون، کہ ہو جا تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا جی، سورہ صافات شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، قبرستان سے کسی مردے کی بوسیدہ ہڈی لے آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو توڑ کر اس کے منتشر اجزاء کو ہوا میں اڑا کے آپ سے کہا کہ اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ مردے پھر زندہ ہو جائیں گے، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور اس کا جواب فوراً ان آیات میں سورہ یاسین کی کہتے ہیں کہ یہ ایسے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کریں گے۔ سورہ صافات آتی ہیں، صافات کا جو لفظ ہے یہ ہوتا ہے صف باندھنے والے، تو آیات 1 سے 3 میں اسکالرز کہتے ہیں کہ ان میں 3 گروہوں سے مراد فرشتے ہیں جو قطار بنا کے صف باندھنے کا اشارہ کر رہے ہیں، اور تمام جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت میں صف بستہ ہیں اور اس کے لیے احکام کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ صافات میں ان سے مراد دی جا رہی ہے، اور اس صورت میں بھی گزشتہ صورت کی طرح بنیادی عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ شروع میں جو بات کی جا رہی ہے فرشتوں کی، اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی اور پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ اب یہاں پہ فرشتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، صافات، زاجرات، تالیات،
یعنی کہ آسمانوں پہ اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو جہاں ان کا اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ ہانک کے لے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما رہا ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، اور ویسے نہیں کہ جسے مشرقین نے بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اس شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے کہ جو مشرکین اس کی وحدانیت کے بارے میں کہتے تھے کہ، اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیں کہ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے، اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا جو عالم غیب ہے۔ تو یہاں پہ فرشتوں کی اقسام بتائی جا رہی ہیں، یہاں ڈانٹنے جھڑکنے والوں سے مراد فرشتوں کی ایک گروہ ہے جو مجرموں اور نافرمانوں کو ڈانٹتا پھٹکارتا رہتا ہے۔ ان کی ڈانٹ پھٹکار صرف لفظی نہیں ہوتی بلکہ آفات اور حادثات کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وارننگز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے انسان، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بڑے عذاب یعنی کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیکھ کے ہمیں وارن کرتا ہے کہ سنبھل جاؤ، وارن ہو جاؤ، پچھلے واقعات سنا کے وارن ہو جاؤ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر و قرآن پڑھنے والے سے مراد انبیاء پر وحی الہی نازل کرنے والے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی ہیں جو نیک انسانوں پر الہامات کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسمیں کھا کے یہ بتا رہا ہے کہ کائنات چلانے والا اللہ واحد ایک ہی ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کے ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالوں کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں بہت دفعہ پہلے بتا چکی ہوں کہ ستاروں کے تین اللہ تعالیٰ نے پرپسز بتائے ہوئے کہ ایک تو آپ کو راستے کی نشاندہی کرتے ہیں، ستاروں کے لیے زینت ہے، اور ایک ستاروں کا جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے آسمان پہ کہ شیطان اس سے زیادہ آگے وہ نہیں جا سکتا۔ تو شیطان جب آسمان پہ کوئی بات لینے کے لیے جاتا ہے تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، جسے بالعموم شیطان جل جاتا ہے، اور تو جس کو ہم شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ تو اور پھر یہیں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ شیطان چھوٹی سی ایک آدھ بات سن کر پھر کہن اور نجومیوں کو بتاتا ہے، اور کہن اور نجومی اپنے اس میں ایگزیجریٹ کر کے آپ کا مستقبل اور سب کا حال بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کیونکہ عالم غیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 10، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کے لے بھاگا تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ کافروں سے تو پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی تو یہ نہیں مانتے، جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے، کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کہ ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہو گئے، وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے۔ انہی کی وہ جھڑکی کیا ہوگی؟ وہ اللہ کے ایک ہی حکم اور اسرافیل کی ایک ہی پھونک سے قبروں سے نکل کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے ہو۔ ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو، جن جن کو وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس وقت؟ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرمانبردار بن گئے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال و جواب کرتے ہیں، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے، یعنی کہ جس طرح شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے، ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے، وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب آج انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور وہ آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب آپ کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان لوگوں کی لیڈ، ہم ان کی رہنمائی میں ہم نے غلط کام کیے، ورنہ تو ہم بہت اچھے تھے، یہ ہمیں شیطان نے بھٹکا دیا، تو تب ہماری کوئی ریزنز نہیں آ گئے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم کو بھی جہنم میں بھر دے گا۔ کتاب نہیں تھی ہمارے پاس، اس کو ہم سمجھ لیتے، پڑھ لیتے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود ہی گمراہی تھے،
تو اب آج کے تم سب کے سب عذابوں میں شریک ہو. ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پہ چھوڑ دیں. نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے انہی کے لیے مقرر اور روزی ہے اور ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے. نعمتوں والی جنتیں ہیں, تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے, جاری شراب. اب جنت کو امیجنیشن میں لے کر آئیں, کیسے زبردست ایک ٹوٹل پکنک موڈ ہوگا. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, جو آپ کا فیورٹ ڈرنک کو وہ سرو کیا جائے گا. جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوں گے. نہ اس میں سر میں درد, نہ اس سے درد سر اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے. یعنی کہ جیسے دنیا کی جب آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کو وامٹ ہو جاتی ہے یا آپ جو بہک جاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ دنیا میں شراب عام طور پہ بدرنگ ہوتی ہے لیکن جنت میں وہ لذیذ ہوگی اور خوش رنگ ہوگی. اور شراب سے مراد ہے پینے کا مشروب. اور ان کے پاس نیچے نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی, بڑی یعنی کہ حوریں ہوں گی, حسن و جمال والی ہوں گی. اور ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے, جیسے شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد و غبار سے ان کے انڈے محفوظ رہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے بڑے خوش رنگ ہوتے ہیں, زردی مائل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں بہت عمدہ رنگ سمجھا جاتا ہے. تو ایسے ان کے رنگ ہوں گے. جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا, میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے کیا؟ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے؟ کہے گا تم چاہتے ہو تو جھانک کر دیکھ لو. اور جھانکتے اسے بیچوں بیچ جہنم میں چلتا ہوا دیکھے گا اور کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے. اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا. جو ذکر بات کی جا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت کے لوگ وہاں صرف کھانے پینے میں مشغول نہیں ہوں گے بلکہ وہاں پہ اعلیٰ درجے کی گفتگو بھی کریں گے. اور ہر انسان اپنے انجام کے بارے میں متفکر ہوگا اور اس کی تیاری کرتے ہوئے اپنی گفتگو اس کی ہوگی. اور پھر جنت میں جانے کے بعد ان کی گفتگو بھی اسی قسم کی ہوگی جو دنیا میں حق اور ناحق کے درمیان میں کشمکش میں ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں, ایک ورک پلیس ہے, تو عموماً ان کے درمیان میں کس قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں؟ جیسے کہ ایک بلیور ہے اور نان بلیور ہے, ایک پریکٹسنگ مسلم ہے, ایک نان پریکٹسنگ ہے. تو ایک دنیا کی کوشش کر رہا ہے اور ایک آخرت کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان, یہ بات بہت دفعہ ہو چکی کہ انسان اپنی کمپنی سے متاثر ہوتا ہے. آگے ہم آیت نمبر 59 میں پڑھیں گے. جس قسم کے لوگوں میں وہ رہتا ہے اسی قسم کی اس کی سوچ بننے لگتی ہے. جو کچھ وہ دیکھتا ہے اسی طرح وہ سوچنے لگتا ہے. اس لیے قیامت کے دن بھی وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرے گا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ یاد کرے گا تو بعد اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے اس کے بارے میں پروجیکٹر پہ وہ ٹاپکس, وہ سین دکھائی دیتے ہیں. بالکل اس طرح ان کی گفتگو کے بیچ میں یکایک وہ سین آ جائے گا, وہ جس کی تم بات کر رہے تھے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں فلاں جگہ کھڑا ہوا نظر آ جائے گا. امیجنیشن میں لے کر آئیں کہ جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ آپ کی امیجنیشن میں سامنے LED اسکرین پہ وہ فوراً آ جائے گا. آپ کہیں گے ہائے میرا فلانا وہ دوست تھا, تو ہم ایک دم دیکھیں گے وہ تو جہنم میں کھڑا ہے, اور جہنم میں کھڑا ہے, اور یہ وہ تھا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا. اور آپ کہیں گے ہیں یہ تو جہنم میں کھڑا ہے. پھر آپ شکر ادا کریں گے, شکر ہے میں نے اس کی بات نہیں مانی. آپ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ کمپنی عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا آیت نمبر 56 سے 60 تک ہے کہ جنت میں اہل ایمان اطمینان سے بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں گے. وہ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے وہ سب یاد ہوگا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ دنیاوی زندگی میں آخرت پر ایمان لائے تھے اور اخروی زندگی کے پیش نظر رسول کے اطاعت اور آج اللہ کے فضل میں جنت میں ہیں. اور گفتگو کے دوران میں ایک جنتی کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا, مجھے اس پہ ملامت کرتا تھا کہ کیوں آخرت پر ایمان لائے ہو. یہ وہ چیز, وہ سین بتا رہی ہوں کہ جب وہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ وہ پروجیکٹر وہ سامنے اس کو اس بندے کو لا دیں گے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا تھا, وہ جہنم میں کھڑا تھا. آیت نمبر 58, کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے, اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا نیند
زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے. میم زقوم کا درخت عربوں میں بڑا معروف تھا اور یہ تہامہ کے علاقے میں موجود ہوتا تھا اور اس کا مزہ بڑا تلخ ہوتا تھا اور یہ بہت اس کی جو بو تھی بڑی ناگوار ہوتی تھی اور توڑنے سے یعنی کہ درخت توڑنے سے اندر سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا تھا اور جس کی جسم کو لگ جاتا تھا اس پہ ورم اس پہ سویلنگ ہو جاتی تھی جیسے تھور کا درخت ہوتا ہے یا تھور کا پودا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا جو جہنمیوں کے لیے کھانے کا سامان ہوگا. اس پر لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان میں سے ایک سردار نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں درخت کیسے لگے گا؟ آگ تو درختوں کو کھا جاتی ہے تو درخت کیسے اگ پائے گا؟ اور لوگ مذاق اڑانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم سے ڈراتے ہیں. حالانکہ زقوم جو ہے ان کی جو اپنی بربر زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے تھے اور ابو جہل کچھ لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے خاتمہ سے کہا کہ کھجور اور مکھن لاؤ اور وہ لائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسے کھا لو، یہ ہے وہ زقوم جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھمکی دے رہا تھا. تو اس درخت کی فکر کرنا کہ نام یہ ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح وہ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو حقیر سمجھ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ جہنم میں پائی جانے والی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور لوگوں ہمیں رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اور جس نے نہیں ماننا، جس کا رویہ غیر سنجیدہ ہوگا، وہ ہر ایک لفظ کو ہنسی مذاق میں ڈال دے گا. آپ خود سوچیں کہ یہ ساری مجلس کا حال کیا ہوگا. آپ دیکھیں لوگ کیسے کیسے مذاق اڑا رہے ہیں جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے. آیت نمبر 64 بے شک جو درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے اسے پیٹ بھریں گے، یعنی کہ یہ ان کی خوراک ہوگی. انتہائی کراہت کے باوجود ان کو کھانا پڑے گا. پھر اس پہ گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، یعنی کہ کھانے کے بعد جیسے ہم پانی کی طلب کرتے ہیں نا تو انہیں گرم پانی دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی آنتڑیاں ان کی جو ہیں وہ کٹ جائیں گی، انٹسٹائنز. پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کی ڈھیر کی طرف ہوگا، یعنی کہ زقوم کے کھانے اور گرم پانی کے پینے کے بعد انہیں دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بہکا ہوا پایا، یہ انہی کے نشان قدم پہ دوڑتے رہے اور ان میں سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے. اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے. اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھا دعا قبول کرنے والے ہیں، کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں. ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا. اب یہاں پہ دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے اور جیسے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا سورہ قمر میں، یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما. چنانچہ ہم نے نوح کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا. ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا. یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، انہی سے نسل انسانی چلی اور انہی کو حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور جیسے حضرت آدم کے پاس یہ دوسرے ابو البشر ہیں، یعنی کہ سام کی نسل سے عرب، فارس اور روم اور یہود و نصارہ ہیں، اور حام کی نسل سے جو ہے مشرق سے مغرب تک یعنی کہ سندھ، ہند، اور بہرحال یہ ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نسلوں سے یہ علاقے جو تھے نکلے. اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پیدا کیا. ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. نوح پر تمام جہانوں پہ سلام ہو. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں اور ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے. اب حضرت نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل آئے. اس جاء ربہ بقلب سلیم، یہ قلب سلیم کے اللہ دعا مانگتے ہیں. اللہم انی اسالک قلب سلیم. قلب سلیم اللہ تعالیٰ، قلب سلیم اللہ تعالیٰ میں عطا فرما دے. وہ دل جس میں صرف اللہ آپ کی محبت ہو. آپ کو پتا ہے آپ کا دل کتنا بڑا ہے؟ آپ کی فسٹ جتنا، یعنی کہ جتنی آپ مٹھی بند کرتے ہیں نا اتنے ایک انسان کے ہارٹ کا سائز ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ چیک کریں کہ آپ کے دل میں کس کی کیا محبت ہے، تو آپ دیکھیں گے جوتوں کی، جوڑوں کی، برانڈڈ چیزوں کی، گھر کی، آسائشوں کی، فرنیچر کی، ڈیکوریشن پیسز کی،
اور میک اپ کی محبت. بہرحال آج کل میں اس لیے کہتی ہوں کہ آج کل میک اپ کی اتنی زیادہ وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ پہلے ایک دو چیزیں ہوتی تھی بندہ تیار ہو جاتا تھا. اب یہ انڈسٹری کو اور ہم انسانوں کو اس میں ڈبونے کے لیے اور پھر اس میں ہم سارے چیزوں تم نے ایسے میک اپ کیا, تم نے پرائمر تو لگایا نہیں, پرائمر کے بغیر کیسے میک اپ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آج اگر ہم 1 سال پہلے کی بھی بات کریں تو ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا پرائمر ہوتا کیا. اب تو جناب پرائمر اور پھر پتہ نہیں کون سا پکچر اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اب دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا کیا محبتیں ڈلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کدھر ہے. تو کیا ہم ہم یہ اور دل کیا ہے, یہ دل جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائیں گے تو دل ہی لے جایا جائے گا. جیسے حضرت لقمان نے کہا تھا کہ دل اور زبان اگر یہ اچھا ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے. جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھ رہے ہو, کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے. اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں. فقال انی سقیم. آسمان پہ غور و فکر کیا جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں. تو جہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک قوم بہت بحث مباحثہ کر لے تو جیسے بات کو اگنور کرنے کے لیے انہوں نے آسمان پہ نگاہ اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ انی سقیم. ایکچولی ان کی قوم کا ایک تہوار کا دن تھا اور قوم نے حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام کچھ تنہائی اور کچھ موقع کی تلاش میں تھے تاکہ وہ ان بتوں کے ساتھ کچھ ان کا تیا پانچا کریں. تو انہوں نے غنیمت جانا. انہوں نے کہا کہ جب کل ساری قوم باہر میلے پہ جائے گی تو میں یہ کہہ دوں گا کہ میں بیمار ہوں, یا آسمان کی گردش بتاتی ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. یہ بالکل جھوٹی بات تو نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہوتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہتے ہیں توریہ ہوتا ہے کہ اگرچہ جھوٹ نہیں ہوتا لیکن مخاطب اس کے اعتبار سے تھوڑے سے مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ جھوٹ نہیں کہا جاتا, یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے ایک وجہ بناتے ہیں. تو یہاں پہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب قرب قیامت ہوگا, قیامت کا بلکہ قیامت کی عدالت لگے گی اور سب لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے, تو تب سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ جائیں, آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے کہیں حساب شروع کریں. تو جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوں گے, کہیں گے میرا رب آج بہت غصے میں ہے, اس سے پہلے نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. میں نے تو دنیا میں ایک جھوٹ بولا تھا جس پہ میں پشیمان ہوں. اور جھوٹ کیا تھا کہ میں تو بیمار ہوں. جب ان کی قوم نے کہا تھا ہمارے ساتھ میلے پہ چلو, حالانکہ یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ توریہ تھا. اس پر وہ سب اس کے منہ موڑے ہوئے چلے گئے. آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس پھر فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے, بات تک نہیں کرتے ہو. پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پہ پل پڑے. بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہے. تو آپ نے فرمایا انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو. یعنی کہ اب وہ ان کو لاجک سے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو خود اپنے نفع نقصان, یہ تو خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, کہ تمہیں کیا بچائیں گے. حالانکہ میں تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ, اس دہکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دو. انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا. اور اس ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. یہاں پہ ان کو جب آگ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے اس غصے میں جب انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم جو ہے یہ تو ہمارے معبودوں کو غلط بات کیا جا رہا ہے, یہ مقدمہ لیا گیا نمرود کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جائے. یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی اور آپ جو تھے اس میں اس بہتی ہوئی آگ میں آپ جو تھے بالکل صحیح سلامت کھڑے رہے. پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی, یہاں پہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین. اور یہ جو بہنیں اولاد کے لیے دعا مانگنا چاہتی ہیں یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. تو جب بھی دعا مانگے دعا کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ صالحہ اولاد دے, نیک اولاد دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحہ رکھ دے. جیسے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی. پھر وہ بچہ نئی عمر کو پہنچا, اس کے ساتھ چلے پھرے. تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا ابا
جو حکم ہوا اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے، اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی بات، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو بات کی جا رہی ہے تو ان سے کہا گیا وہ پاک دل، یعنی کہ صحیح سلامت دل، ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی برائیوں سے پاک، جس میں شرک نہ ہو، جس میں شکوک نہ ہو، جس میں کوئی حسد، بدخواہی، اسپرچول ڈیزیز نہ ہو۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ جب ابراہیم کے لوگ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ میلے پہ جا رہے تھے تو پیچھے سے انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر ان سے جب انہوں نے پھر ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار کر دیا، اور آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ملک چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور اس وقت یہ الفاظ کہے کہ رب کی خاطر ملک چھوڑا ہوں، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن بن گئی، ورنہ میرا دنیاوی طور پہ تو ان پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور اس لیے جس کی طرف میں رخ کروں اللہ کے بھروسے پہ نکل رہا ہوں، جدھر وہ جائے گا میں اسی طرف چلا جاؤں گا۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اس وقت آپ بے اولاد تھے، آپ کے ہمراہ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بستی بستی پھرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے صالح اولاد کے لیے دعا کی تاکہ اس غریب الوطنی میں آپ کا کوئی غم خار ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ آپ یہ سوچیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہر نبی جو تھا بہت ایک کمفرٹ لیول میں تھا، آپ اندازہ لگائیں آج جو میری بہنیں اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں اور سوچتی ہیں انسٹنٹ دعا، آج دعا کی تو کل ہی میری پازیٹیو رزلٹ آ جائے، اللہ سے متواتر دعا کرتے رہیں اور مایوس نہ ہوئے۔ اور یہاں پہ اس لیے حضرت ابراہیم کا میں نے یہ قصہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ نے جوانی میں دعا کی اور بڑھاپے میں قبول ہوئی۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 100 برس تھی۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولڈ ایج میں آپ کو اولاد سے نوازا، اور جب اولاد سے نوازا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اور انہوں نے کہا میری پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے، اور پھر اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا، اور بیٹے آفرین اس بیٹے پہ اس نے فوراً کہا ہاں جی ابا۔ انہوں نے کہا کہ باپ کا جو خواب ہوتا ہے محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہی الہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی کی قسم ہوتا ہے، اور صالح بیٹا فوراً تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے سیدھا نہیں لٹایا بلکہ اونھے منہ لٹایا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی میں الٹا منہ کر لیتا ہوں تاکہ محبت سے آپ کے ہاتھ میں لرزش پیدا نہ ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کی اطاعت اور وفاداری دیکھی اور مالک حقیقی کی رحمت نے جوش مارا اور فرمایا کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا، بلکہ یہ دکھایا کہ ذبح کر رہے ہو، بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھا، مقصود امتحان تھا، اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی کو اس کا فدیہ دیا، یعنی کہ ہم نے ایک بڑی قربانی یعنی کہ اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس بڑی قربانی سے مراد ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم کے سامنے لے آئے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ چھری کو چلانے کی کوشش کی، وہ تینوں دفعہ وہ چھری جو تھی وہ حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی۔ کیونکہ وہ جو چھری، وہ جو تیز دھار آلہ تھا، اسے اللہ کا حکم ہی نہیں تھا کہ اس نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چلنا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا جو پہلا بچہ تھا حضرت اسماعیل تھے، اور اس کو قرآن نے غلام حلیم کہا گیا ہے، اور حضرت اسحاق کو غلام علیم کہا گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل تھے حضرت حاجرہ سے تھے، اور حضرت اسحاق جو تھے اور ان کے آگے حضرت یعقوب جو تھے حضرت سارہ سے تھے۔ اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 111، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکت نازل فرمائی۔ ان دونوں کے اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پہ سری ظلم کرنے والے ہیں۔
یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پہ بڑا احسان کیا. اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات کی جا رہی ہے. انہیں ان کی قوم پہ بڑا دکھ درد سے ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی. ان کی مدد کی تو وہی غالب ہے. ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی, انہیں سیدھے راستے پہ قائم رکھا. ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہے. بے شک ہم نے نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ بھی بہت ڈیٹیل سے واقعہ پڑھ چکے ہیں. یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے, اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا, تم اللہ سے ڈرتے نہیں کیا؟ تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو, اللہ جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے. لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا, پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے. ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا. الیاس پر سلام ہو. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت الیاس کی بات کی جا رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیلی سلطنت جو تھی دو ٹکڑے ہو گئی. ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پہ مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا, اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پہ مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام پہ قائم ہو گئی. اگرچہ حالات کے حساب سے دونوں ریاستوں کے حالات خراب تھے, لیکن اسرائیل کی ریاست کے حالات زیادہ خراب تھے کیونکہ وہاں پہ شرک تھی, بت پرستی تھی, ظلم تھا. اور جب اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے لبنان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی تو فساد انتہا پہ پہنچ گیا. ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ ہوا تھا کہ جب ایک نان مسلم آپ ایک کلچر اپنا لے کر آتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ وہ پھر کیا کلچر ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک کرسچن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, اور وجہ اس کی یہ بتائے گی کہ شاید اس کے اخلاق سے, شاید اپنی ہسبینڈ سے محبت سے, شاید وہ اسلام قبول کر لے. اب یہاں پہ اسرائیل کے بادشاہ کی بات کی جا رہی تھی. اس نے جب ایک مشرکہ عورت سے, ایک مشرک شہزادی سے جب شادی کر لی تو وہ خود بھی مشرک ہو گیا. اس نے ملک میں بال کا مندر قائم کر دیا اور خدائے واحد کی بجائے بول کی پرستش شروع کر دی. اور اسرائیل کی شہروں میں اعلانیہ اس کے نام کی بال کے نام کی قربانیاں کی جانے لگی. یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت الیاس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. آپ نے اردن سے آ کے اخیب کو نوٹس دیا کہ اب آپ اپنے ان تمام گناہوں سے باز آ جائیں. اگر آپ نہیں باز آئے تو اسرائیل ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا, حتیٰ کہ اوس بھی نہ پڑے گی. اور اللہ کے نبی کا یہ قول صحیح ثابت ہوا, اور 3.5 سال تک بارش بند رہی. آخر کار اخیب کو ہوش آئے, اس نے حضرت الیاس کو تلاش کیا اور ان سے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا. اور بارش سے دعا کرنے سے پہلے حضرت الیاس نے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حکمت ہوتی ہے جو نبیوں کو سکھائی جاتی ہے, آپ نے اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بعال کا فرق اچھی طرح بتایا. اور اس میں انہوں نے حکم دیا کہ ایک عام, یعنی کہ سب لوگ میدان میں کھڑے ہوں اور سب اکٹھے آئیں, اور جو بال کے پجاری ہیں وہ اپنے معبود کے نام پہ قربانی دیں, اور میں اپنے رب العالمین کے نام پہ قربانی دیتا ہوں. اور دونوں میں سے جس کی قربانی بھی غیبی آگ سے بھسم ہوگی اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی. یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں قربانی جو تھی اس طرح قبول ہوتی تھی کہ جو حق پہ ہوتا تھا یا نا حق پہ ہوتا تھا اپنی طرف سے قربانی میدان میں رکھتے تھے, اوپر سے آگ آ جاتی تھی, اور جو آگ جس کی قربانی کو کھا جاتی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور وہ سچا ہے. اب اسی طرح انہوں نے قربانی کا یہ حضرت الیاس نے ان کو ایک ان کو رائے دی. اخیب نے قربانی قبول کر لی, اور بخل اور بال کے 800 پجاری جمع ہوئے, اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں حضرت الیاس کا ان کا مقابلہ ہوا, اور اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی. حضرت الیاس نے ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے اور اصل خدا اللہ واحد ہے, جس کے نبی کی حیثیت سے وہ مامور ہو کر آئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت الیاس نے اس مجمع میں بال کے پجاریوں کو قتل کیا, اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی, اور پورا ملک اسرائیل جو تھا سیراب ہو گیا. ان کے ان معجزات کو دیکھ کے زن مرید اخیب کی مشرق بیوی کے چنگل سے نہ نکلا. اس کی بیوی نے, وہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی, اس نے قسم کھائی کہ جس طرح بال کے پجاریوں کو قتل کیا گیا اسی طرح حضرت الیاس کو بھی قتل کیا جائے گا. ان حالات میں حضرت الیاس کو ملک چھوڑنا پڑا, اور چند سال کے لیے وہ کوہ سینا کے
دامن میں پناہ گزین رہے. اور اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے بادشاہ اسرائیل نے بادشاہ اخیب کی بیٹی سے شادی کر لی, اور اس مشرک شہزادی سے پھر وہی تمام خرابیاں اسرائیل میں پھیل گئیں. اور جب حضرت الیاس کو جب پتا چلا تو انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم نے اپنے باپ داؤد کی راہ کو چھوڑ دیا اور اخیب کی راہ کو اختیار کر لیا ہے. تو نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا تھا کہ تجھ سے اچھے تھے, اللہ تجھے بڑی آفتوں سے مارے گا, تو انتڑیوں کے مرض سے مرے گا. اس خط میں حضرت الیاس نے جو کچھ لکھا وہ پورا ہوا, اور بیت المقدس کی بیرونی جو تھا ان کی حملوں سے جو ان کی ریاست تباہ ہو گئی, اور بادشاہ کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کے لے گیا, اور وہ خود انتڑیوں کی بیماری سے تباہ ہو گیا. اور چند سال بعد جب حضرت الیاس پھر اسرائیل میں تشریف لائے تو انہوں نے اخیب اور اس کے بیٹے کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی, مگر شاہی خاندان نے بدی کو نہ چھوڑا. آخر اخیب حضرت الیاس کی بددعا سے تباہ ہو گیا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا. تو یہاں پہ حضرت الیاس کا تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے. آیت نمبر 32, بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا, بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھا, ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑیا کو جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. تم تو صبح ہونے پر ہی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو, اور رات کو بھی پھر بھی نہیں دیکھتے, پھر بھی نہیں سمجھتے. بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھا. اب حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں, یعنی کہ جو آج کل موصل ہے, اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تھی تو اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے, نکل کے سمندر پہ گئے, وہاں کشتی پہ بیٹھے ہوئے, اور آگے ہم دیکھتے ہیں جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر, پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے, تو پھر انہیں مچھلی نگلی اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے. بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا, اور اس وقت بیمار تھے. اس پر سایہ کرنے والی بیل دار درخت ہم نے اگا دی. ہم نے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا, بس وہ ایمان لائے. ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی, اور ان سے دریافت کیجئے کہ آپ کے رب کی تو بیٹیاں اور ان کے بیٹے ہیں, یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا. بہرحال یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکی ہوں کہ جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی موجوں میں گھر گئی, اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو جو ہے کشتی سے پھینکنے کی تجویز دی گئی, اور پھر انہوں نے کرہ کیا, اور تینوں دفعہ کرہ جو تھا حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. اور کہتے ہیں کہ اس دوران یہ بات مشہور ہوگی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آ جاتا ہے. چنانچہ اس مفرور کے لیے انہیں قرآ اندازی کرنی پڑی. اور جب حضرت یونس نے دیکھا کہ لوگ ان کی بزرگی پہ ان کو کشتی مطلب ان کو نہیں کشتی سے باہر پھینک رہے, تو انہوں نے خود چھلانگ لگا لی, اور جیسے انہوں نے چھلانگ لگائی مچھلی کو حکم دیا گیا کہ ان کو ثابت نگل لے. اور پھر یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب کہتے ہیں کوئی بعض اسکالرز کہتے ہیں ایک دن پیٹ میں رہے یا واٹ ایور, اور پھر انہوں نے جو بہت یقین اور کنوکشن کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین توبہ اور استغفار کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے ان کو ساحل پہ اگل دیا, اور وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کا بھی علاج کیا. تو وہاں پہ ایک بیل جو تھی ان کے پاس اگ گئی, جس کو کہتے ہیں لوکیاں کدو وغیرہ کی, اور اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت یا عمارت نہیں تھا, اس سایہ دار بیل نے ان کی حفاظت کی اور پھر ان کو قوت بھی بخشی. اگر یہ لوگ تو صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پہ ترجیح دی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو, کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے, کیا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ اگر سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ. اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی, نعوذ باللہ. یہ اشارہ مشرقین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ نعوذ باللہ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں, اور یہ بنات یہ فرشتے ہیں. تو یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان میں قرابت داری سسرالی رشتہ قائم ہو گیا, نعوذ باللہ. یہ ایک غلط عقیدہ تھا, اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جو کچھ یہ بیان کریں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے. ہاں اللہ کے مخلص بندے, یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہی ہے. فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک ہی جگہ مقرر ہے, ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں. کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا
تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کیے گئے، اب انقریب جان لیں گے۔ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کو، جن کو متنبہ، ان کو وارن کیا جا رہا ہے، بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب، سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، پیغمبروں پہ سلام اور سب طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 7 شروع ہو جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ابو جہل اور دوسرے سردار جو تھے وفد بنا کے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے حزب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایتیں پیش کی اور انہیں کہا کہ آپ انصاف کی بات کریں، آپ کا بھتیجا ہے، ہمیں اپنے دین پہ چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہماری معبودوں کی مذمت نہ کریں اور آپ اس شرط پہ ہماری ان سے صلح کرا دیں۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے پوچھا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ صلح کر لیں اور جھگڑا ختم کر لیں۔ اور انہوں نے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سردارن قریش نے جو تجویز پیش کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا، چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں گے تو عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ یہ سن کے پہلے تو لوگ سٹپٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ایسی کون سی کلمہ ہے کہ جس کو ہم رد کر دیں۔ پھر کچھ سنبھل کے بولے کہ تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر سب یک بار بھی کھڑے ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، اور یہ اس سورت کے ابتدائی حصے ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اور ابن عباس کا قول ہے کہ سواد سے مراد صادق ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیش کر رہے ہیں، نصیحت سے بھرا ہوا، غفلت سے چونکا دینے والا قرآن پیش کر رہے ہیں، اور پر یہ اپنی شیخی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد والقرآن ذی الذکر، سواد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، ہم نے ہر چند چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ اور کافروں کا اس بات پہ تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگی یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ انہی کہ جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر نعوذ باللہ اور جھوٹا ہے کہ اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا۔ واقعی بہت ہی بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہیں کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پہ جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض نہیں، ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے، ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا، دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے ایلیٹ کلاس کے سردار، یہ ہم سب کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا انتخاب کیا ہے، بلکہ صحیح ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہی کا سلسلہ منقطع کر دیں اگر وہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمودیوں اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ان قوموں کا حوالہ دے رہا ہے کہ پلیز ان کے واقعات سے عبرت، ان کے سبق سیکھیں، یہ غلط کام مت کریں۔ ان پر بھی عذاب آیا تھا، اور وہی ڈرنے والی بات ہے کہ ان کی تو کوئی خاص ایک گناہ تھا، کرائم تھا، ہمارے اندر تو ان تمام قوموں کے تمام کرائمز جمع ہیں، تو ہم پھر کس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی اپنے اس رحیم ہونے کی وجہ سے، رحمان ہونے کی وجہ سے، کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا
ان پر ثابت ہوگی. انہیں صرف ایک چیز کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی پیچھے پڑھا، چیخ کیا، سور پھونکنے میں. کہتے ہیں اتنا وقفہ بھی نہیں ہوگا، قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سرنوشتوں میں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے قیامت کا. آپ ان کی باتوں پہ صبر کرے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرے جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اب یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کوالٹیز آ رہی ہیں کہ وہ رجوع کرنے والے تھے، اواب تھے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح پانی کرے، اور پرندے بھی جمع کر کے سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے تھے. ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ کرنا. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کے محراب میں آ گئے تھے؟ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہمیں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے. ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے اور سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دو اور مجھ پر بعد میں بڑی سختی برتتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری ایک دنبی ملا لینا کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے انہیں آزمایا ہے. پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا. بس ہم نے ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں. اب یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. پہلے تو وہی معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے تھے. اب یہاں پہ ایک سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی دو بندے ہمارے سامنے تکرار کر رہے ہوں یا کوئی بات ایک میرا سامنے کوئی پیش کر رہا ہو، تو پھر مجھے یاد آ جاتا ہاں میں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا تھا. اس کی میں ایک عام مثال ایسی ہوں گی، جیسے ایک بیٹی جب اپنی ماں کے گھر آتی ہے تو اپنے ساس کے بارے میں کچھ باتیں کرتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ آگے سے اس کی بھابھی گھر پہ موجود نہیں ہے، تو پھر بڑے غصے سے کہتی ہے کہ امی اس کو تو ذرا خیال نہیں ہے، آپ بیمار ہیں اور بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی ہے. تو ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تیری ساس بھی تو بیمار تھی، تو بھی تو یہیں پر آئی ہوئی ہے نا. تو یہ ایک میں سمجھانے کا ایک انداز سے بات کر رہی ہوں. تو آیت نمبر 15 سے 17 میں جو یہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوتوں کے مالک تھے. یہ اللہ کے محاسبے سے ان کی زندگی کے حالات میں منکرین کو ایک سبق ملے گا. یہ جو ان میں ہمیں سبق حاصل کریں گے کہ یہ اللہ کے محاسبے سے بے خوف ہو کے ظلم و ستم ڈھانے والے میں تیز ہو رہے ہیں. یعنی کہ مشرقین مکہ وہ اس قصے سے سبق حاصل کریں اور یہ ہم بھی سبق حاصل کریں کہ اللہ کے ہاں اس کے خاص بندے بھی اس کے محاسبے سے بچ نہیں سکتے. کیا ہوا تھا، حضرت داؤد کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں دے رکھی تھی، ان کو جسمانی قوت سے بھی نوازا تھا. انہوں نے ایک جنگ میں مشرقین کے سپہ سالار کو جو بڑا کڑیل پہلوان تھا پچھاڑ کے قتل کیا اور فتح حاصل کی. اللہ نے ان کو سیاسی اور فوجی طاقت دی اور انہوں نے ایک مضبوط حکومت قائم کر دی. اور کہتے ہیں کہ حکومت کی مصروفیت اور جہاد فی سبیل اللہ کے باوجود ایک دن بیچ میں روزہ رکھتے تھے. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے بے انتہا اللہ تک کو رجوع کرنے والے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، بہت قوتوں والے تھے، صابر تھے، رجوع کرنے والے تھے. پہاڑ اور پرندے متی تھے، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. اور کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز کا ایک حصہ ملا ہے اور مضبوط حکومت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت اور دنائی بھی دی تھی، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بھی تھی، دوسروں کو بات آسانی سے سمجھا دیتے تھے. اس کے باوجود کیا تھا کہ وہ اتنا کام کرنے کے بعد ایک دن بیچ میں روزہ رکھتے تھے اور روزانہ 1/3 رات نماز پڑھتے تھے. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. اور آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے کہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوش الحانی دے رکھی تھی. یہ بھی ہم نے بات پڑھ لی. آگے 21 اور 26 میں وہ واقعہ ہے جو ہمارے سب کے لیے ایک سبق ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا کام کرنے کا ارادہ کیا جس کا بنی اسرائیل کے معاشرے میں عام رواج تھا اور اس کام کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور لوگ بے تکلف کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ کام ایک پیغمبر کے شان کے منافی تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بستی کے 2 نیک آدمیوں کی طرف توجہ دلائی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلوت گاہ میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے، تو عبادت کے 2
بستی کے 2 آدمی دیوار پھیلان کر محراب میں آئے. آپ گھبرا اٹھے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ان یوزول تھا. ایک تو دروازے سے آ سکتے تھے اور یہ دیوار پھیلان کر آئے اور آتے ساتھ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور انصاف کی درخواست کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے مقدمے کا درست فیصلہ کیا اور فیصلہ کرتے ہی سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے. اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کیا اور سجدے میں گر گئے. اسرائیلی روایت ہے، بہرحال آئی ڈونٹ نو اٹس ٹرو کہ نہیں، کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ الزام تھا ان کی 99 بیویاں تھیں اور آپ کو اپنی ایک سپاہی کی بیوی پسند آ گئی اور وہ آپ نے مطلب ان سے طلاق کروا کے ان کو اپنے نکاح میں لے آئے. اور انبیاء ایکچولی معصوم ہوتے ہیں اور وہ افضل سے نچلے درجے پہ نہیں آتے اور ان کا درجہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ بات ان کو فوراً سمجھ گئی کہ ہاں یہ میں غلطی پہ تھا. یہ جو تھا نا کہ ایک شخص کہتا تھا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کے پاس ایک دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھے دے دو. جب آپ کو جس وقت آپ کو غلطی کا جس وقت خیال آئے اسی وقت آپ اللہ سے غلطی یاد کریں، توبہ کریں، رجوع کریں اور نصیحت پکڑیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میں ضرور معاف فرما دیں. حضرت داؤد کا جو ایک تمثیلی واقعہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا ایک سبق دیا ہے. آگے چلتے ہیں. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا تھا. ہم نے آسمان اور زمینوں کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا. یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا پرہیزگاروں کا یا بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا، بے حد رجوع کرنے والا تھا. ان کے باپ والی بھی کوالٹیز ان کے اندر تھی. اور جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. ایکچولی اس کے سلسلے میں بھی جو اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے. ان کی کیئر ٹیکنگ میں حضرت سلیمان جو عصر کے وقت کوئی خاص وظیفہ کرتے تھے وہ رہ گیا، جس پہ ان کو بڑا سخت صدمہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہوا کہ مغرب میں یعنی کہ سورج مغرب میں چھپ گیا یا نماز یا میں وظیفے سے غافل ہو گیا. اور کہتے ہیں انہوں نے اس کی تلافی اور رضالی کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے. بہرحال اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ رب کی یاد کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں، یعنی کہ یہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں رب کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گھوڑے دیے جن سے میں جہاد کرتا ہوں. اور پھر کہتے انہوں نے ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار اور محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرا. تو جسے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں نوازی ہوتی ہیں آپ اس کی کیئر ٹیکنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس حد تک کہ آپ کی نماز یا آپ کے دوسرے جو عبادات ہیں ان پہ حرج نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ گھروں نے ہم نے چمٹا ہوا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ اس گاڑی سے آپ بچوں کو پک کرتے ہیں، آپ اس گاڑی سے کسی درس کی کلاس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، تو آپ اس حساب سے اپنی گاڑی کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں کہ یہ میں گاڑی جو ہے میں اسے اللہ کی راہ پہ بھی لگاتی ہوں، چلتے چلتے لوگوں کو بھی بٹھا لیتی ہوں. ایسے ہی ہے نا. تو یہاں پہ 2 اس کی ویوز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہوں اس کو دیکھ بھال اس کی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی نہیں کہ آپ اپنی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے آپ اپنا منہ موڑ لیں. اگلا واقعہ وہ بھی سلیمان علیہ السلام کا ہے. ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے. بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچایا کرتی تھی. یہ بھی ایک آزمائش تھی. اب آپ دیکھیں کہ نبیوں کو بھی جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، ان سے بھی کوئی بھی ایسی کچھ
غلطی یا خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو درست بھی کرتے ہیں، ان کی ایکسرسائز بھی کراتے ہیں اور استغفار بھی کراتے ہیں۔ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ آج کی رات میں اپنی تمام بیویوں سے جو اس وقت شاید 70 یا 90 تھی میں ہم بستری کروں گا، اور تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا کروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور اس پر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی کہ صرف اپنی تدبیر پہ بھروسہ کیا، اور نتیجے میں کہتے ہیں کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی حاملہ نہیں ہوئی، اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا وہ ناقص تھا، یعنی کہ آدھا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے سب مجاہد پیدا ہوتے۔ اور مفسرین کے خیال میں انشاءاللہ کا نہ کہنا یا صرف اپنی تدبیر پر اعتماد کرنا یہی فتنہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مبتلا ہوئے، اور کرسی پہ ڈالے جانے والا جسم یہی ناقص الخلقت بچہ ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اور بھی بہت سی جو ہیں اسکالرز بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں جو اور پھر کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی بات تھی کہ انہوں نے ایک دعا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاور نہ ہو۔ اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں آپ پڑھیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت کی فرما روائی انہی کی نسل میں باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان کے حق میں فتنہ قرار دیا اور اس پہ ان کو وارن کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا ولی عہد ایک نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کی حرکتیں اچھی نہیں تھیں، اور وہ داؤد اور کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو 4 دن بھی نہیں سنبھال سکا، اور ان کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈالنے کا مطلب غالباً یہی بیٹا ہے کہ وہ اپنی کرسی پہ بٹھانا چاہتے تھے لیکن وہ نالائق اور نااہل ثابت ہوا۔ اور پھر یہاں پہ جو انہوں نے دعا کی یہ کہ حضرت سلیمان نے اپنے بعد کسی کی جانشینی کی جو وصیت کی اور نہ کسی کی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا۔ تو یہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ دعا ہمیشہ سب کی بھلائی کے لیے کرنی چاہیے، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد آپ کو حکومت آپ کو دوبارہ ملی، آیت نمبر 36، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا آپ کے حکم سے جہاں چاہے نرمی سے پہنچایا کرتی تھی۔ طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جب اس نے میرے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ انہوں نے کیا کہا؟ اور اب مجھے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اب یہ دیکھیں حضرت بار بار اب قصوں کا دوبارہ انبیاء کا ذکر ہے اور ایک نیا قصہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کا صبر بڑا مشہور ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک جلد کی بیماری ہو گئی تھی جس میں ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بادشاہت اور مال و دولت دی تھی، وہ بھی سب جو تھے سب تباہ و برباد ہو گئے تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو جس پہ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ میں جس آزمائش میں مبتلا ہوں اس میں مجھے شیطان نے اپنے وسوسے سے تنگ کر رکھا ہے، اور ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنا چاہتا ہے، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ حضرت ایوب نے بڑے لطیف انداز سے اپنے رب سے مدد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان نے ہمیں ہماری اولاد کو بھٹکایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس شیطان کو ہمارے نفس سے دور کر دے۔ اور کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور قبول کی، اور رب کے حکم سے زمین پہ پاؤں مارے اور چشمہ نکل گیا، اور اس کے پانی میں یہ خصوصیت تھی کہ پانی پینے اور غسل کرنے سے بیماری دور ہو گئی۔ اللہ نے شفا دی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور آپ کا خاندان اور آپ کو مزید اولاد اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال اس بیماری میں جو اپنی اولاد اور بادشاہت تمام چیزیں ان سے چھین گئی تھی، تباہ و برباد ہو گئی تھی، ان 18 سال میں ان کے لب میں کوئی شکوہ نہیں آیا، کوئی شکایت نہیں آئی، اور دعا بھی جو کی وہ یہی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شیطان سے بچا لے، یہ مجھے مایوس کر رہا ہے۔ بیماری کو شیطان سے منسوخ کی اور شفا کو اللہ سے۔ پھر کہا جاتا ہے
اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑ لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا, بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی رغبت رکھنے والا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ جب آپ کی بیماری ہو گئی اور سب چیزیں آپ کے ساتھ چھین لی گئیں, تو صرف ایک بیوی تھی جو ان کے ساتھ رہ گئی تھی, جو صبح شام ان کی خدمت کرتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے غصے میں آ کے شاید آپ نے کوئی قسم ایک کھائی کہ میں تمہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کے قسم کھائی کہ میں تمہیں اتنے کوڑے ماروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی اور حالت مرض میں وہ ان کا غصہ دور ہوا جس پہ قسم کھائی گئی تھی, تو انہیں یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر میں قسم پوری کرتا ہوں تو خامخواہ ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا, تو اگر قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ ہے. تو اس مشکل سے اللہ نے اس طرح نکالا, ان کو حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے مارنے کی تم نے قسم کھائی تھی, اور اس جھاڑو سے اس کو ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو. اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی اور انہوں نے پھر وہ جھاڑو جو تھا, وہ ایک تنکوں کا جھاڑو جو تھا, وہ اپنی بیوی پہ لگایا اور اپنی قسم کو پوری کیا. آیت نمبر 45. ہمارے بندو ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا. یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے. اسماعیل, یسع, ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے, یہ سب بہترین لوگ تھے. یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کو کی بڑی اچھی جگہ ہے. یہ یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں, جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں. ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. بے شک روزیاں خاص ہمارا آتی ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں. تو یہ تو ہوئی جزا. یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی جگہ ہے, دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے. کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے, پس اسے چکھیں گے گرم پانی اور پیپ. یا میں نے بہت ڈیٹیل سے جہنم کا دیکھ لیا کہ کیا کھانے کو ملے گا اور کیا پینے کو ملے گا, اور کچھ اسی شکل کی طرح کی چیزیں. اور یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے, انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو, یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو, تمہیں نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا. بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے. آیت نمبر پارہ نمبر 23 ہے, سورہ صاد ہے, اور آیت نمبر 61 ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی, اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ برائی کا رواج دیتے ہیں. جتنے برائی کو فالو کریں گے اس سب کا اس کو برائی کا حصہ ملے گا. جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ دنیا کا جو پہلا قتل ہوا, جتنے بھی بات دنیا میں قتل ہوں گے, اس کا سب کا ایک حصہ جو ہے قابیل تھا اس کو ضرور پہنچے گا, کیونکہ انہوں نے قتل کا رواج دیا تھا. اور جہنمی کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. اب ان کے ذہن میں تھا کہ کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں سے ہٹ گئی ہیں. یقین جانو وہ دوستیوں کا جھگڑا ضرور ہی ہوگا. کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں بجز اللہ واحد غالب کے, اور کوئی لائق عبادت نہیں. جو پروردگار ہے آسمانوں پر اور زمین پر جو کچھ ان کے درمیان ہے, وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے. اشرۂ مغفرت شروع ہو چکا ہے, 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کہہ دیجئے 67 آیت, آپ کہہ دیجئے بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو. مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا علم ہی نہیں, جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے کہ میری طرف فقط یہی بھی کی جاتی ہے, میں تو صاف آگاہ کر دینے والا ہوں. آیت نمبر 71. جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, اس نے تکبر کیا, وہ تھا کافروں میں سے. اب یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیم ہے, سجدہ عبادت نہیں ہے. اور اب جو ہے اسلام میں تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, لیکن اب یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے. آیت نمبر 75. اب یہاں پہ انسان کا یہاں پہ شرف یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا, اور ہم یہاں پہ کسی انسان کو کہتے ہیں نا ہائے کتنا فرشتہ لگ رہا ہے, ہائے کتنا نیک اور فرشتہ ہے,
اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، لیکن ہم نے اپنی کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے اپنے آپ کو خود، اپنے نفس پہ خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ اب دیکھیں، اب شیطان کا چیلنج ہے، اور اس شیطان کو چیلنج نے ہم انسانوں نے چیلنج کو نیست و نابود کرنا ہے، ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا انا خیر منہ، میری زندگی میں چینج اس ایک جملے سے آئی تھی کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ایک زمانے میں بہت یہ ہوتا تھا کہ بڑی ڈیزائنر ہے، بڑے کپڑے ریپیٹ نہیں کرتی اور پتہ نہیں بہت اچھا یہ واٹ ایور جو بھی، تو ایک وہ تھا کہ میں اس سے اچھے کپڑے پہنتی ہوں یا میں اس سے اچھے کپڑے ڈیزائن کرتی ہوں یا میری ایستھیٹک سینس اس سے اچھی ہے۔ تو جب مجھے پتا چلا یہ تو جملہ ہی شیطان کا ہے، تو میں نے، اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گی کہ اس جملے کو دیکھیں، یہ ہماری زندگیوں میں بہت جملہ ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ خیال آ کے ہمارے عمل میں ڈھل جاتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ آپ سوچیں، آپ دن میں کتنی دفعہ کہتی ہیں، کسی کے گھر جاتی ہیں تو کہتی ہیں میرا گھر اس سے اچھا ہے، میرے بچے اس سے اچھے ہیں، یا مجھے بیٹے دیے ہیں، اس کو تو بیٹیاں دی ہیں، میرے بچوں کا اسکول اس سے اچھا ہے، میں نے جس برانڈ کا کپڑا بھی عید پہ بنایا ہے وہ میرا اس سے اچھا ہے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اسی لیے شیطان نے چیلنج دے دیا بجوز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں ان چیدہ اور پسندیدہ بندوں میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو جنت الفردوس کے اہل ہوں، اللہ ہمیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنا عمل، اللہ اپنی رضا ڈال دے۔ اللہ ہم جو کام کریں اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم ان چیدہ اور پسندیدہ بندوں میں بنا لیں۔ آیت نمبر 84، آمین۔ فرمایا سچ تو یہ ہے کہ، اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پہ کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ سورہ زمر، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، اور یہ جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آئے گا لفظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے، اور اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، عملوں کا دار و مدار، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو آپ جب بھی بیٹھیں آپ اپنی نیت خالص کریں، ایون اگر آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں آپ نیت خالص کر کے بیٹھیں کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے اس پیغام کو اپنے اوپر اپلیکیبل کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 3، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں گے، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کریں اس کا سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ وہ کیا کہتے تھے، وہ شریک کہتے ہم اس لیے بناتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قریب کر دیں گے، یا اللہ کی ہم یہ سفارش کر دیں گے، ہم اس لیے بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا ہم شریک بناتے ہیں۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کریں اس کا سچا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی ہی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور رات کو دن کو اور دن کو رات میں لپیٹ دیتا ہے۔ اس نے سورج چاند کو کام پہ لگا دیا، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چاند اور رات کی ان کی کوئی چال میں کوئی فرق آ جائے، آپ سوچیں کہ اس وقت سورج ہم سے پتہ نہیں 9000 کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنے دور ہے، اور اگر آپ وہ قریب کر دیں تو آپ سوچیں گے کہ ہمارا کیا حالات ہو جائے گا۔ ابھی اتنا دور ہے تو ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے،
یا چاند کو بہت دور کر دیں یا نزدیک کر دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ٹھنڈک اور وہ جو گرمی کی حدت ہے اس کو ہم برداشت کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ اپنے اپنے آربٹ میں ہر ایک کو ان کا کام اسائن کیا ہوا ہے. آیت نمبر 6، اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی کہ حضرت حوا. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام ریسٹ کر رہے تھے، آپ سو رہے تھے، آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو آپ دیکھیں دس از ویری انیوژل، ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا، جو ابھی تک پوری دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. تمہارے یہ چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے، اور وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں. یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہ تھا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ لٹرلی جب میری فرسٹ ڈلیوری ہوئی تو جو میں نے رپورٹ دیکھی تو لکھا ہوتا کٹ ان 3 لیئرس. میں نے کہا 3 لیئرس؟ اب یہ دیکھیں یہ سائنس نے ہمیں بتایا کہ جب آپ سیزیرین یا وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو 3 لیئرس میں آپ کی باڈی کو کاٹا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بچی کی حفاظت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس یوٹرس بیگ اس کو بیگ میں جس میں رکھا ہوا ہے وہ پانی ہے، اور 3 اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. اور یہی پانی اگر بچے کے اندر چلا جائے تو بچہ مر جائے، اور یہی بچے کا پانی اگر پیٹ کے اندر وہ پانی ختم ہو جائے تو تب بچہ مر جائے، اور یہی بچہ پیدا ہو کے اس پانی میں رہے تو وہ اس پانی سے بچہ مر جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اعجاز ہے. ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرے رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے. 3 اندھیروں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے ناشکری سے خوش نہیں. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا اور کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب پر لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے. یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کو واقف ہے. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے. اب یہ وہ بات ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں جب ہم کسی بیماری میں پریشانی میں ہوتے ہیں، خوب وظائف پہ وظائف نمازیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے پھر فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجیے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوستوں میں ہونے والا ہے. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اب یہاں پہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پہ سکرات یعنی کہ موت کی بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی. آپ نے اس سے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے، لیسن ہے. آپ یہ دیکھیں اب جن چیزوں کے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں وہی چیزیں ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا جن چیزوں پہ امید رکھا کریں، اور یہاں پہ دعا بھی اسی طرح خوف اور رجا کے ساتھ مانگے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح ہم جنت الفردوس میں محفل لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. کہہ دو کہ میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں اس کے لیے نیک بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مسل صاحبان کے ڈھانک رہے ہوں گے. یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا
اور ہمتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے ہو، وہ خوشخبری کے مستحق ہے، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات کو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پہ عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے دوزخ میں سے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے، گریڈز ہوں گے، ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوں گی، اور آپ کے حساب سے جس کا بہترین ہوگا، وہ جیسے کہتے ہیں نا پینٹ ہاؤس، جیسے ایک آپ ایک عمارت کا ایک جو سب سے بہترین جو ایک اپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں اوپر جس پہ بہت خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت میں بھی گریڈز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنت کے گریڈز میں جو پینٹ ہاؤس سب سے بہترین گریڈ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسے کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں لگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے پانی کی امپورٹنس۔ پانی آتا ہے، پھر ویجیٹیشن گرو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ پھر اسی جگہ سے پھر ویجیٹیشن پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 22، کیا وہ شخص آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ ہمارا شرح صدر کر دے، اللہ شرح صدر فرما دیجئے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل بعد یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو بارش اور پانی ہے نا، اس کا ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا ہے اور جو ان مومنوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے وہ اس کے ذریعے سے دین نکالتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہتر ہو۔ بس مومن تو ایمان اور یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جیسے کھیتی خشک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ احسن الحدیث قرآن مجید، انہی کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فصاحت اور بلاغت، اور یہاں پہ لوگ کفار کو چیلنج کر دیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ایک آیت ہی لے آئیں جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کی جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے چاہیے دکھا دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹایا، پھر ان پہ وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور ابھی آخرت کو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ یقین ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صرف میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اس آیت سے بھی وفات نبی کا اثبات ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں بھی تھا، اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو برزخ میں بالکل اس طرح کی زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کے نصوص کے خلاف ہے، اور آپ بھی یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی دیگر انسانوں کی طرح موت طاری ہوئی، اس لیے آپ کو دفن کیا گیا، قبر میں آپ کو برزخی زندگی یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ 23واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔
وما علينا إلا البلاغ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.